یہ ایک سخت بجٹ ہوگا، لیکن ہمیں اپنا ملک چاہیے. بجٹ تو آتے جاتے رہتے ہیں، ملک ہوگا تو بجٹ بھی ہوگا. ہمارا جو پاکستان کا حال اگر ہم دیکھیں پچھلے 4 سال سے 5 سال سے 6 سال سے جس بری طرح ہماری معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، اس کے بعد تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. اور بینک کی جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں، جو سود کے معاملات ہیں، جس طرح سود میں کمی آئی ہے، اس کے جو اثرات ہیں ہمیں ان قریب نظر آئیں گے. کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بجلی اس کو انڈسٹری کو اتنی مہنگی آپ سیل کریں اور وہ مینوفیکچرنگ کریں، آپ وہ کمپیٹیٹر آپ کے انڈیا بنگلہ دیش ہیں، آپ ایران ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے ملک ہیں، اس کے ساتھ ہم کس طرح کمپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ، یہاں پر نہ را مٹیریل ملتا ہے پاکستان میں، نہ یہاں پر سستی بجلی ملتی ہے. آپ نے اتنے مہنگے آپ نے کر لیے ہیں دوسرے آئی پی پیز کے ساتھ اور دوسروں کے معاہدے کہ وہ بجلی ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، یہ قصور تو سیاستدانوں کا جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. بجٹ کے بعد ہر کوئی بڑا پریشان ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی بجٹ کی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ زیادہ سمجھ آ گئی ہے بجٹ کی. لیکن سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ عام عوام پر پڑے گا، یعنی کہ ان پہ جن پہ پہلے ٹیکس لگ رہا تھا ان پہ زیادہ پڑے گا. زیادہ جو طبقہ ہے جو افیکٹ ہوگا وہ ظاہر تنخواہ دار طبقہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ریٹیلرز پہ بھی اس بار ایک اعلان کیا گیا ہے کہ 1 جولائی سے وہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ ان پہ بھی ٹیکس لگے گا. ہول سیلرز، ریٹیلرز یا مڈل کلاس نوکری پیشہ عوام جو ہے وہ تو ایک جگہ ہیں، لیکن ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے جو ذرا سیاسی خیالات بھی رکھتا ہے اور نالج بھی رکھتا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے. آج ہم پہنچے ہیں گلبرگ سٹی ٹاورز میں اور ہم بڑے ایک وائبرنٹ کراؤڈ سے بات کرنے جا رہے ہیں آج کے جرگے میں. ہم آغاز کر رہے ہیں کانورسیشن کا سہیل محمود بٹ صاحب سے، جو کہ صدر مال روڈ چیئرمین انجمن تاجران لاہور ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کاروبار بھی ہے آپ کا. کچھ اپنے بارے میں ہمیں تفصیلاً بتائیں کہ آپ کا کاروبار کس طرح کا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم بجٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر آپ کو مل کے بھی خوشی ہوئی، اور اس چینل کے ذریعے جو آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں، یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ جو ہمارا بجٹ ہے اس میں بے شک کچھ مشکلات بھی ہیں، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو کریٹک کہہ رہے ہیں، جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ ایک سخت بجٹ ہوگا، لیکن ہمیں اپنا ملک چاہیے. بجٹ تو آتے جاتے رہتے ہیں، ملک ہوگا تو بجٹ بھی ہوگا. آپ اپنی جو انجمن تاجران ہیں اور اس میں جب آپ بات کرتے ہیں اور ان کی چونکہ آپ یہاں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو جو تحفظات تھے بجٹ آنے سے پہلے، وہ تحفظات مینٹینڈ ہیں یا کچھ رفع دفع ہوئے ہیں؟ تاجر جو ہے وہ سخت کرائسس میں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کرائسس ہے؟ جو کرائسس یہ ہے کہ گاہک نہیں ہے، جو مال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ریٹیلر ہیں، وہ ایک سارا سال محنت کر کے عید کے نزدیک سارا جو معاملہ ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں سامان اپنا ہر لحاظ سے، چاہے وہ میک اپ کا سامان ہو، چاہے وہ جوتے ہو، کپڑے ہوں، جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری اکٹھی کرتے ہیں، اور پھر عید کی آس پہ، چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، وہ دونوں عیدوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو آج دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نہ چھوٹی عید پہ اتنا بزنس ہو سکا ہے، نہ بڑی عید پہ اتنا بزنس کی ایکسپیکٹیشن ہے. آج کل گرمی کی بھی وجہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بائر ہے اس کی جو ثقت ہے وہ نہیں رہی، اس میں کوئی شک آپ نہیں. میری ہی بات کو ری انفورس کر رہے ہیں کہ ریٹیلر پہ اگر بوجھ کم پڑا ہے، ٹیکس کی کو دیکھا جائے تو بھی کم بوجھ پڑا ہے، لیکن ریٹیلر پہ تو اس لیے بوجھ پڑ جاتا ہے کہ جو خاتون 3 یا 4 جوڑے عید کے بنا رہی تھی وہ اب ایک بھی نہیں بنانا چاہ رہی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں پرانا جوڑا پہن لوں گی، کیونکہ قوت خرید ہی نہیں ہے. تو اگر قوت خرید نہیں ہوگی تو ریٹیلر کا تو پھر بھی نقصان ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور مال روڈ تو میرا خیال ہے کہ جیسے ایک زمانے میں اتنی حسل بسل رہتی تھی، اب وہ دکھائی نہیں دیتی. دیکھیں، میں وہی میں نے عرض کیا کہ پریشانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تاجروں کو امید بھی ہے. اچھا، ذوالفقار احمد بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہمارے اورنگزیب صاحب ہے، فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب، انہوں نے اسپیچ میں کہا کہ وہ سنگل ڈیجٹ میں لانے کی ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر کوشش
मतलब वो उन्होंने कह दिया कि वो ले आएंगे। अब देखिए 22% से अगर 16% भी आ जाए तो ये सिंगल फिगर तो नहीं है। 16% में भी कैसे लाएंगे, क्योंकि 16% से हमने आगाज़ किया था, ये जहाँ से ये बर्बादी शुरू हुई है तो 16% भी बहुत ज़्यादा था। तो ये 16% में भी कैसे लाएंगे, कोई जादू टोना ही करेंगे। विद दिस बैंक रेट आई कैन नॉट स्टार्ट अ बिज़नेस। इस वजह से मार्केट आपकी खुश हो रही है कि कुछ जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके तो वारे न्यारे हैं, लेकिन अगर आपने बिज़नेस शुरू करनी है या बिज़नेस को सस्टेन करना है तो ये बैंक रेट तो मतलब लॉजिकल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? मेरा नाम जुल्फ़कार अहमद भट्टी है जी। मेरा तल्लुक़ यहाँ गुलबर्ग की मार्केटों से है। लिबर्टी है हमारी मेन मार्केट है। आप जो बात कर रही हैं बेसिकली हमारा जो पाकिस्तान का हाल अगर हम देखें पिछले 4 साल से 5 साल से 6 साल से, जिस बुरी तरह हमारी मईशत का बेड़ा गर्क किया गया है, उसके बाद तो हम ये सोच रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और बैंक की जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, जो सूद के मामलात हैं, जिस तरह सूद में कमी आई है, इसके जो असरात हैं हमें अनकरीब नज़र आएंगे। नहीं मीर साहब का आई एम श्योर इसके बारे में एक मौक़िफ़ होगा। कल से मैं बल्कि आपके बयानात भी सुन रही हूँ, लेकिन इस बैंक रेट के ऊपर जो आपने कहा कि थोड़ी बहुत तो इसमें नरमी आई है लेकिन इनफ नहीं है, आपके ख़्याल में जो बात की गई है कि बजट ने डिफ़ॉल्ट से तो कम से कम हम बच गए थे, बजट से पहले ही बच गए थे, क्या कहेंगे आप? देखें, बात ये है कि जो बेहतरी है ना वो सिर्फ डिस्काउंट रेट्स में नहीं, बहुत सारे शोबों में उसकी ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रियासत के पास कोई गुंजाइश है, क्या रियासत के पास कोई ऑप्शंस हैं कि वो अपने आवाम को और कारोबारी तबके को और इस मईशत को चलाने के हवाले से ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा कर सकें जो बड़ी वेलकमिंग हो? ऐसा नहीं है। इसका जवाब है ऐसा नहीं है। बिकॉज़ देखें, हम ना एक डेट ट्रैप के अंदर बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं। ठीक है। और इस रियासत को जो है ना जी, इतनी मुश्किलात का सामना है, और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये एक अनडिक्लेयर्ड डिफ़ॉल्टेड रियासत, डिफ़ॉल्ट ज़दा रियासत है। आपने इसको डिक्लेयर नहीं अभी किया। नहीं तो औरंगज़ेब साहब तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो थैंक यू बोल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, केयर टेकर गवर्नमेंट को, कि जी आपने डिफ़ॉल्ट से हमें बचा लिया। डिफ़ॉल्ट से इतना ही बचाया है ना कि हम जो है वो डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट नहीं हुए। अच्छा, तो ये तो बचा लिया ना। लेकिन नहीं सर, एक मिनट, इससे पहले क्योंकि मुझे पता है कि आप इससे और ज़्यादा हम डेप्थ में बात करेंगे। 2 आपने पॉइंट्स रेज़ किए हैं, मैं चाहती हूँ उसको यहीं एड्रेस करें। आपने कहा अनडिक्लेयर्ड डिफ़ॉल्टेड स्टेट है, आपने कहा कि जिस मुसीबत में है रियासत के पास मतलब गुंजाइश ही क्या है, और डेट ट्रैप तो है। तो पहला सवाल तो ये है कि जो पहला डेट ट्रैप हमें, या डेथ ट्रैप जिसको शहबाज शरीफ साहब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कह रहे थे, बिल्कुल डेथ ट्रैप है। तो उसी तरह का डेथ ट्रैप या डेट ट्रैप IMF ही का, जिसमें पहले किसी और ने हमें जकड़ दिया, अब उससे लंबा, उससे बड़ा बेल आउट पैकेज क्यों हम लेने जा रहे हैं? अब देखें, हमारा जो कारोबार सल्तनत है वो इस सूरत हाल से दो चार है कि IMF के बगैर नहीं चल सकता। और इस सारी सच्चाई को हमें आवाम को समझाना भी है और उसका इदराक भी दिलाना है। अगर आप जो है वो फूल्स पैराडाइज में रहना चाहते हैं, इस IMF बजट में जो IMF की बेल आउट हमें पहले मिली थी उसमें ग्रोथ नहीं हुई, तो दोबारा जब लेंगे तो उसमें ग्रोथ कैसे होगी? देखें बात सुने, एक तो मैं तो फूल्स पैराडाइज में नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ कि जो बजट दे रहे हैं वो क्या फूल्स पैराडाइज में है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। IMF को आप बुरा क्यों कहते हैं? एक तो बेचारे वो आपकी मदद करते हैं, जब आप डूब रहे होते हैं तो वो आपको डूबने से बचाते हैं और आपको निकालते हैं बाहर और आपको समझाते हैं, यार देखो अपनी मौत क्यों मरना चाहते हो, इस तरह ना मरो, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, आओ बाहर निकल लो, तैराकी का तुम्हें तरीका बताते हैं, तुम्हें पानी में रहने का सलीका सिखाते हैं। आप उनकी किसी उस बात पर तो अमल करते नहीं। देखें, आपने रियासत को नहीं चलाया जिस तरह रियासत को चलना चाहिए था। ये आपका प्रॉब्लम है, IMF का प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर IMF के, मैं समझ रही हूँ कि आप हक में, मैं तो उसूली तौर पे मैं रेहाम खान IMF के या किसी के भी कर्जे के हक में नहीं हूँ। जो बात आप कह रही हैं तनख्वाहदार तबके के हवाले से, ये आपका इशू बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत ने अपनी जेब से कुछ नहीं देना भाई, जो हैं जिस तरह के हालात हैं
انہی حالات کے اندر رہ کے آپ نے کاروبار کرنا ہے, انہی حالات کے اندر رہ کے آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, انہی حالات میں رہ کے انڈسٹری چلانی ہے. اگر نہیں چلتی بھائی بند کر دو, تمہیں کس نے مجبور کیا ہوا ہے, بند کر دو نا. رانا ندیم عباس صاحب, جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا تو چلے آپ درد نہیں سمجھ رہے, لیکن آپ تنخواہ دینے والوں میں سے بھی ہیں. اب ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, جو ہمیں معاشرتی علوم میں پڑھایا جاتا تھا کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, اور جو ایگریکلچر ہے اس کا تو حشر کر دیا. بتائیے کہ کیوں سبسڈی ملنی چاہیے مینوفیکچرنگ کو, کیوں سبسڈی ملنی چاہیے انڈسٹری کو؟ اگر میں آپ کو آرڈر لا کے دوں کہ جی امریکہ آپ کی فیکٹری کو یہ آرڈر دے رہا ہے, کیا آپ بنگلہ دیش کا مقابلہ کر سکتے ہیں پرائسنگ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سنو ٹی وی اور آپ کا جو آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور یہاں ٹائم دیا. گزارش یہ ہے کہ یہ ملک اب بزنس کے لیے رہا ہی نہیں ہے. آپ تو آرڈر لا کے دینے کی بات کر رہے ہیں. اس ملک میں مینوفیکچرنگ کرنا اب ایک سمجھ لیں کہ چوری نہ ہو تو مینوفیکچرنگ نہیں ہو, مشکل ترین کام مینوفیکچرنگ کام ہے. انڈسٹری آپ نے ایک تخمینہ لگا لیا. میرے میر صاحب ہمارے چیئرمین بھی ہیں اور انہوں نے FBR سے ریلیٹڈ بھی ہے, کوآرڈینیٹر بھی ہے ماشاء اللہ سے, کہ 12,970 ارب روپے آپ نے ٹیکس کلیکٹ کیا, آپ نے تخمینہ لگا دیا. آپ کس طرح اکٹھا کریں گے؟ تنخواہ دار طبقہ پہلے بیچارہ پسا ہوا ہے, اس سے آپ نے لے لیں گے. انڈسٹری آپ کی بند پڑی ہوئی ہے. آپ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بجلی اس کو انڈسٹری کو اتنی مہنگی آپ سیل کریں اور وہ مینوفیکچرنگ کریں؟ آپ وہ کمپیٹیٹر آپ کے انڈیا بنگلہ دیش ہیں, آپ ایران ہیں, آپ کے ساتھ دوسرے ملک, اس کے ساتھ ہم کس طرح کمپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ, یہاں پر نہ را مٹیریل ملتا ہے پاکستان میں, نہ یہاں پر سستی بجلی ملتی ہے. آپ نے اتنے مہنگے آپ نے کر لیے ہیں دوسرے IPPs کے ساتھ اور دوسروں کے معاہدے کہ وہ بجلی, ہمارا قصور تو نہیں ہے نا, یہ قصور تو سیاستدانوں کا جنہوں نے یہ سارے کام کیے. نہیں جی نہیں, میر صاحب کہہ رہے ہیں ہم لوگ کاہل ہیں, ہم کام نہیں کرنا چاہتے, ہم سب کو ہنر مند نہیں ہیں, سست ہیں, بہانے بناتے ہیں. میڈم اسی ملک نے الحمدللہ ایک وقت تھا انڈیا سے کرنسی بھی ہماری اچھی تھی, ہماری مارکیٹ ویلیو بھی, جاپان یورپ آپ چلے جائیں ہماری چیز کی ویلیو بھی تھی. وہ اسی ملک کے لوگوں نے یہاں پر مینوفیکچرنگ کی تھی اور اسی ملک کے لوگوں نے یہاں سے اپنی پیداوار اتنی اچھی پروڈکٹ بنا کے سیل بھی کی تھی. کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا آپ کی انڈسٹری گروتھ کرنا بند ہو گئی ہے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری ریڑھ کی ہڈی ایک وقت ہوتا تھا ملک میں, اس کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہوتی تھی. اب حالات یہ ہو گئے کہ نہ تو اس ملک میں اچھی کاٹن پیدا ہو رہی ہے, اور اگر انڈسٹری ہماری ٹوٹل امپورٹ بیس پہ چلتی تھی, اس کے را مٹیریل آپ نے منگوانے بند کر دیے ہیں, اس کے آپ نے لیبر کے آپ نے ایک پہلے بجلی سے پسا ہوا ہے, ایک مٹیریل سے پسا ہوا ہے, را مٹیریل نہیں آ رہے, اوپر سے آپ نے 37,000 روپے ورکر کی تنخواہ کر دی, تو انڈسٹری کہاں سے تنخواہ دے گی؟ آپ ٹیکس کریں لیکن روزگار کے مواقع بھی پیدا کریں. آپ اپنے اخراجات کا تخمینہ جو آپ نے لگایا کہ 857 ارب گورنمنٹ کے اخراجات کا تخمینہ, وہ خدا رہا آپ کا ملک IMF کے سر پہ چل رہا ہے, اور آپ اتنے اخراجات, آپ نے وہ ڈیڈ جو مردہ محکمے ہیں ان کو آپ پال رہے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن تو کریں, وہ تو چلے PI یہ اسٹیل ملز یہ تو انڈیا دے دیا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کریں گے, لیکن آپ سوچیں کہ 13 ٹریلین کا جو ہدف ہے, اگر 1-2 اچھے آرڈر آ جائیں تو کیا ہم یہ ہدف اچیو نہیں کر سکتے؟ آپ نے پہلی بار ایکسپورٹر کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے, اور انفیکٹ مجھے آج صبح ٹیکسٹ ایک مینوفیکچرر سے آیا, اور وہ ٹیکسٹ یہ آیا کہ اب آپ کو ان کمنگ ریونیو سے پہلے ایڈوانس ٹیکس دینا پڑے گا. یعنی کہ جو اگر وہ لوگ جو کہ بناتے ہیں چیزیں, خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, گارمنٹس ویلیو ایڈیشن میں کام کرتے ہیں, ان کا کیش فلو کیسے افیکٹ ہوگا کہ جب ان کو پیمنٹ آئی نہیں, آپ ان سے ایڈوانس میں ریونیو میں کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمارے سر پہ تلوار پہلے لٹکی ہوئی تھی. ایکسپورٹر کو پہلے 1 پر ہم ٹیکس دے رہے تھے, ہمارے پاس 18% سیل ٹیکس بھی ہم اس کے ساتھ دے رہے تھے, جو کہ ہم بعد میں ہمیں وصول ہوتا ہے. اس دفعہ ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو یا دوسری انڈسٹری ہو, کہ ان کو آپ یہ فکس ٹیکس پہ لے آئیں, 1 یا 2 یا 3% پہ فکس کر دیں, جو ناقابل واپسی کر دیں. وہ ہم خوشی دینے کو گورنمنٹ کو تیار ہے, لیکن ایسے ہم پہ لگائیں کہ جو ہمیں آگے سے ابھی ہماری پیمنٹ ہی واپس نہیں آتی تو آپ ایڈوانس ہم سے ٹیکس لینا شروع کر دیے. یہ ہمیں تھوڑی سی بھی پرابلم آ گئی کہ سب سے زیادہ اس دفعہ انڈسٹری بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا بجٹ آیا. میں اس کو انڈوز نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ انڈسٹری کے لیے سب سے تباہ کن یہ بجٹ آیا. پوری دنیا میں انڈسٹری چل رہی ہے 9 سینٹ پہ, پوری دنیا میں. پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں پہ 22-23 سینٹ پہ پہنچا ہوا, اور یہ ناممکن ہے یہاں پہ مینوفیکچرنگ کرنی. پہلے